اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، میرے حبیب آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے کلمہ طیبہ کی بڑی حسین مثال بیان فرمائی۔ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، فرمایا کلمہ طیبہ کی مثال اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے کہ جس کی جڑیں نہایت ہی مضبوط ہو اور جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اللہ رب العالمین نے قرآن میں مثال، میرے حبیب آپ نے دیکھا نہیں کتنی حسین اللہ نے مثال بیان۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے کہ جس کی جڑیں نہایت ہی مضبوط ہوں اور جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں۔ وہ جو پاکیزہ درخت ہے جس کے ساتھ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان فرمائی، اللہ نے تو فرمایا توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، میرے حبیب یہ ہر زمانہ پھل دیتا ہے، یہ ہر وقت پھل دیتا ہے۔ توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، یہ ہر زمانہ پھل دیتا ہے۔ یہ رسول اللہ مکہ مکرمہ میں ہو پھر بھی پھل دیتا ہے، جو حضور ہجرت کر کے تشریف لے جائیں مدینہ منورہ یہ پھر بھی پھل دیتا ہے، حضور بدر میں تشریف لے جائیں یہ پھر بھی پھل دیتا ہے، حضور احد میں تشریف لے جائیں یہ پھر بھی پھل دیتا ہے، اور حضور خندق میں تشریف لے جائیں پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہوں، صحابہ نے ایک ایک باندھا ہوا ہو تو یہ پھر بھی پھل دیتا ہے، اور پھر حضور مستلق میں تشریف لے جائیں تو پھر بھی پھل دیتا ہے، یہ غزوہ بنی سلیم میں حضور تشریف لے جائیں یہ پھر بھی پھل دیتا ہے، حضور حنین میں تشریف لے جائیں یہ پھر بھی پھل دیتا ہے، حضور مکہ والے دن تلوار پکڑ کے مکے میں داخل ہو جائیں 10,000 غلاموں کے ساتھ یہ پھر بھی پھل دیتا ہے، یہ حضرت بلال کو مکے میں مارا جائے یہ پھر بھی پھل دیتا ہے، اور حضرت بلال پھر کعبے کی چھت پر چڑھ جائیں فتح مکہ والے دن یہ پھر بھی پھل دیتا ہے۔ یہ ایسا کلمہ طیبہ ہے، اس درخت کی طرح ہے، اس پر کبھی خزاں آتی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود ایک دن صحابہ سے پوچھا، فرمایا مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ لوگ سمجھتے ہیں خزاں کا مطلب بندہ بیمار ہو جائے خزاں آ جاتی، نہیں نہیں نہیں، پیسے نہ ہو خزاں آ جائے یہ نہیں، یہ باتیں نہیں ہیں، کوئی مشکل آ جائے خزاں نہیں، یہ باتیں نہیں ہیں۔ خزاں اس وقت آتی ہے جب بندہ اسلام کے ساتھ غداری کر جائے، اپنی جان بچائے اور کہے نہیں حالات نہیں ٹھیک، میں دین کا کام نہیں کر سکتا، اس دن مومن پر خزاں آ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ صحابہ حضور نے فرمایا بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے ذہن جو ہے وہ جنگلوں کی طرف دوڑائے لیکن ہمارے ذہن میں کوئی بات نہ آئی۔ پھر حضور نے خود فرمایا کہ مومن کی مثال کھجور کی طرح ہے، کھجور کے درخت پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ عبداللہ بن عمر جب گھر گئے نا تو حضرت عمر سے کہنے لگے ابا جی میرے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی اسی وقت کہ وہ کھجور ہے جو حضور پوچھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پترا جے تو دس دینا نا حضور دے سامنے تے عمر دا سینہ ایڈا چاڑا ہو جانا سی، بھائی میرا پتر اتنا قابل ہے تے میں تو سر اٹھ کما کے لے آندا نا میرے واسطے، میں نے اتنی خوشی نہیں سی ہونی جے تو حضور دے سامنے دس دیندا کہ حضور اس تو مراد کھجور ہے۔ ادب کتنی وڈی چیز ہے۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے جناب میں کیویں دس دیندا، تسی بھی موجود سی تے صدیق اکبر تے عثمان غنی تے حیدر کرار تواڈے ہوندیاں میں نکا کیویں گل کر دیندا۔ بس ایک ہی بات ہے، ایک گل ہے اصل ادب۔ 72,000 جادوگر موسیٰ علیہ السلام دے سامنے آ گئے، 72,000 وجاؤ بسحر عظیم، قرآن کہندا انہاں وڈا بہت وڈا جادو کیتا، بہت وڈا، قرآن جنوں عظیم کہہ رہا، دنیا نو قلیل کیا قرآن نے، کل متاع الدنیا قلیل، لیکن جادو دے بارے فرمایا جڑا موسیٰ علیہ السلام دے سامنے 72,000 جادوگراں نے جادو کیتا، قرآن کہندا کہ بہت وڈا انہاں جادو کیتا، ایک جملہ انہاں دے منہ وچوں نکل گیا نبی دی تعظیم واسطے، نبی سمجھ کے نہیں، یہ نبی سمجھتے تو پھر مقابلے آندے کیوں؟ 72,000 جادوگر موسیٰ علیہ السلام وجاؤ بسحر عظیم، بس انہاں دے منہ وچوں ایک نبی دی عزت دا جملہ نکل گیا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، وہ کہنے لگے موسیٰ پہلے تسی اپنا کوئی شے وکھاسو یا اسی وکھائیے،
یہ بھی تو کہہ سکتے سن جب پہلے اسی وکھائیے یا تسی، بس ایس ایک جملے نہ عبداللہ بن عباس تو لے کے تے قاضی ثناء اللہ پانی پتی تک جنہوں نے بھی قرآن دیا تفسیرہ لکھیاں سب نے یہی لکھیا کہ نبی دی تعظیم انہاں دے منہ وچوں نکل گئی، کیتی نہیں، بس نکل گیا جملہ، اس اے کہن دے بجائے کہ پہلے اسی جادو وکھائیے یا تسی، انہاں کہا ایمان تل کیا پہلے تسی و ایمان نکونا یا اسی، بس اے جڑا تل کیا انہاں کیا نا وول کیا سحرۃ ساجدین، 72,000 جادوگراں نو رب نے سجدے چ پا دیتا، 72,000 جادوگر، نبی دی تعظیم انہاں دے منہ وچوں نکل گئی، نبی سمجھ کے نہیں ویسے نکل گئی۔ دسو یار اسی رسول اللہ دی عزت دیاں گلاں کریے تے لوگ کہندے نے انتہا پسند ہیں، انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں دنیا کدھر جا رہی۔ میں آکھا جادوگراں نوں نہیں سی پتہ دنیا کدھر جا رہی، وہ تو فرعون کو انعام لین واسطے نبی دے مقابلے چا کھڑے ہوئے 72,000، تے اتنی گل نال وول کیا سحرۃ ساجدین قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، بس جناب مسلمان ہو گئے۔ تے سارے مفسرین نے لکھیا کہ جدوں سجدے چ گئے نا انہیں جنت بھی ویکھی، جنتیاں دے مقام بھی ویکھے، جس مقام تے انہیں جادوگراں رہنا سی وہ بھی جگہ ویکھ لئی۔ پھر اٹھ کے کہنے لگا فرعون میں تو انہوں مار دیاں گا، کٹ دیاں گا، سولی چاڑ دیاں گا۔ انہیں کہا فق دے انما انت قاد، انہیں کہا جو کرنا ہی کر لے، اسی جو ویکھ چکے ہونا اسی موسیٰ نو چھڑ نہیں سکتے۔ بس اتنی گل ہے، کلمہ پڑھن تو بعد بندے نو اقبال قلندر لاہوری کہندا سنا تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ اقبال کہندا غلامی کتے نالوں بھی بیڑی ز خوئے غلامی سے سگاں خار ترست من ندیدم کے سگے پیشے سگے سر خم کر۔ اقبال کہندا غلامی کتے نالوں بھی بیڑی، میں نہیں ویکھیا کوئی لسا کتا تکڑے کتے دے سامنے سر ڈھا کے بیٹھے ہوئے۔ کہندا غلامی کتے نالوں بیڑی اور بے یقینی غلامی نالوں بیڑی، کہ بندہ کلمہ رسول اللہ دا پڑھے تو کہے نہیں 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 مسلمان کیا کر سکتے ہیں، مسلمان تو بس صرف غلامی کر سکتے ہیں، مسلمان تو صرف بس غیروں کی قصیدے ہی گا سکتے ہیں، مسلمان تو غیروں کی جناب صرف تہذیب اور تمدن ہی اپنا سکتے ہیں، مسلمان قرآن کو چھوڑ کر دو لوگوں کی تعلیم تو پڑھ سکتے ہیں قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ یہ کیا باتیں ہوئی؟ کلمہ پڑھن تو بعد تے گل مک جاندی، مومن دی مرضی رہندی کوئی نہیں۔ اے فتنے تاں سارے اٹھن، حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو۔ کیوں جی؟ مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں۔ حضور نے مثال بے زبان نال دیتی، اٹھ نال دیتی، تے اٹھ نال بھی تاں دیتی اٹھ بوجھ بڑا چاہندا تے بیٹھ کے لدیا جاندا، باقی جانوراں دے اوتے بوجھ رکھ دین، انہوں پہلے بٹھا دین پھر او دے بوجھ لدن، اور راتی لدن یا دیہڑی لدن، انہوں جناب جنگلاں چ لے جان یا صحرا وچ لے جان، انہوں دیہڑی چلان یا گرمی چلان سردی اٹھ کدی بولیا نہیں۔ حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل واشی اٹھ بھی نہیں، اس اونٹ کی طرح جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے۔